یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک جان کو، ایک نفس کو قتل کر دیا اور پھر اس کو ایک دوسرے پر ٹالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ چھپانے اور اللہ ظاہر کر دینے والا ہے ان باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا اس کے ایک حصے کو اس پر مارو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردہ کو زندہ کرے گا، اسی طرح اللہ مردہ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت پڑ گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو پتھروں کے مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور یقیناً پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں اور ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خشیت الہی کی وجہ سے ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مومنوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ انہی میں کا ایک گروہ، انہی میں سے ایک جماعت، یسمعون کلام اللہ، اللہ کی باتوں کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر ڈالتے تھے، اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اس کو سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، درا حالانکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ وہ یہ کام اچھا نہیں کرتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا تھا، آپ کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کیا، اور اس کے بعد قاتل دوسروں کو ٹھہرانے لگا، تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ جب اس گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کے ایک حصے کو اس مقتول پر لگایا گیا تو مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ فلاں ابن فلاں اس نے مجھے قتل کیا ہے اور اس وجہ سے قتل کیا ہے، چنانچہ وہ شخص میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ واقعہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے انگنت واقعات قوم بنی اسرائیل پر پیش آ چکے ہیں، کتنی نعمتیں اللہ کی جانب سے ان پر نازل ہوئیں، کتنے انعامات ہوئے ہیں، اور کتنے قصے اور واقعات ان کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ان کے دل جو ہیں سارے واقعات کو سننے کے باوجود اگر کوئی انسان ہوتا، کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس کا دل نرم پڑ جاتا اور وہ مہربان ہو جاتا، لیکن یہ ہے قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ ان واقعات کے بعد بھی ان کے دل اس طرح سخت ہیں، گویا یوں کہا جائے کہ ان کے دل پتھر ہیں یا پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اللہ فرماتا ہے پتھر تو 3 طرح کے ہوتے ہیں، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جن سے پوری ندیاں بہتی ہیں،
ان سے پورے کے پورے سمندر بہ پڑتے ہیں، اور بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جن سے پانی رستا رہتا ہے، ٹپکتا رہتا ہے، اور بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو ہیبت الہی کی وجہ سے، اللہ کے خوف، اس کے ڈر کی وجہ سے بلندی سے زمین کے نیچے آ پڑتے ہیں، زمین پر آ پڑتے ہیں۔ تو یہ پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے کبھی ان سے ندیاں بہ جاتی ہیں، کبھی پانی ٹپکنے لگتا ہے، اور کبھی اللہ کی خشیت، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بلندی سے پستی میں آ کر کے گر جاتے ہیں۔ لیکن یہ کفار، یہ منافقین، ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھر کی طرح ان کے دلوں کی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ یعنی پتھر تو کبھی اس سے ندیاں پھوٹتی ہیں اور تمام انسانوں کو سیراب کرتا ہے، تو اس سے تمام انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن کفار کے قلوب اور ان کے دل اس طرح ہیں کہ ان سے کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے بلندی سے نیچے کی جانب گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو جو کرتوت، جو کام تم کر رہے ہو، اللہ رب العزت اس سے غافل نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پتھروں سے پانی کا بہ جانا، ان سے ندیوں کا بہ جانا سمجھ میں آتا ہے، پہاڑوں پر پانی بہتا رہتا ہے، لیکن پتھروں کا اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر جانا، یہ کیا واقعہ ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہم اور آپ اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ معلوم یہ ہوا دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، شجر و حجر، کسی بھی قبیل سے کوئی بھی مخلوق ہو، وہ سب اللہ رب العزت کی تسبیحات، اس کی تعریفات بیان کرتی ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے اور کس انداز سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور اللہ کی معرفت اور اس کی تسبیح بیان کرنے کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، اور قرآن کہتا ہے زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ زمین کے ہر ذرے کے اندر اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی درجے میں عقل رکھی ہے، اگرچہ ہم اس عقل کو پہچانتے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت یہاں پر فرماتا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے بلندی سے نیچے گر جاتے ہیں۔ کتنی مقامات پر پتھروں کا اللہ کے نبی سے مخاطب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں پہاڑ پر تشریف فرما ہے، وہاں پر آپ چھپنا چاہ رہے ہیں، اور کفار کی ایک جماعت آپ کو تلاش کر رہی ہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی۔ وہ پہاڑ پکار اٹھتا ہے یا رسول اللہ آپ میرے اوپر سے اتر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ کفار آپ کو میرے اوپر پکڑیں اور یہاں سزا دیں، پھر اللہ کی جانب سے مجھ پر عذاب نازل ہو جائے کہ تیرے اوپر کیسے میرے نبی کو ستایا گیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی اس پہاڑ سے اترے تو غار ثور نے آپ کو بلا لیا اور کہا یا رسول اللہ آپ میرے اندر تشریف لائیے۔ تو دیکھیے یہاں پر کون بول رہا ہے؟ پتھر بول رہے ہیں۔ تو اگر پتھر اللہ کے حکم سے بول سکتے ہیں تو کیا وہ اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ سے نیچے نہیں گر سکتے ہیں؟ کتنے مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر ہے جو چیخ مار رہا ہے، دہاڑے مار کر رو رہا ہے۔ پوچھتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان پتھر ہوں گے، اس وجہ سے میں ڈر رہا ہوں، میں رو رہا ہوں کہ مجھے تو جہنم میں جلایا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو چپ جا، میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ دعا کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اس پتھر کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق وہ خاموش ہو گیا۔ چند روز کے بعد پھر گزر ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں حسب معمول وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے پتھر تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے تجھے جہنم سے آزادی کی خوشخبری دے دی؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اے موسیٰ کیا یہ بتاؤ ذرا مجھے، وہ اللہ جس نے مجھے رونے کی وجہ سے عذاب سے بچا لیا، وہ اللہ جس نے مجھے رونے کی وجہ سے جس نے میری مغفرت کر دی، کیا میں اب اس اللہ کے لیے رونا بھی چھوڑ دوں؟ کیا میں اس اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا بھی چھوڑ دوں؟ تو یہ پتھر ہیں جو انبیاء سے باتیں کر رہے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم ہو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام منبر بننے
بننے سے پہلے کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے اور آپ خطبہ دیا کرتے تھے. جب ممبر بن گیا اور اس تنے کو ہٹایا گیا وہ رونے لگتا ہے, وہ آنسو بہانے لگتا ہے. لوگوں نے معلوم کیا کیا ہوا تو پتہ چلا رسول اللہ کی جدائی پر یہ رو رہا ہے. ایک اونٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا آقا جو ہے مجھے کھلاتا کم ہے, مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے. کتنے مواقع پر ایسی چیزوں کا بولنا ثابت ہے جو بظاہر بولتی نہیں ہیں. درختوں کا بولنا ثابت ہے, پہاڑوں کا اللہ کے نبی کو سلام کرنا ثابت ہے. اللہ کے نبی نے کوہ طور کے بارے میں فرمایا یہ پہاڑ میرا دوست ہے, میں اس کو کل بھی پہچانتا تھا آج بھی پہچانتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی راستے میں گزر رہے ہیں, آپ نے فرمایا فلاں پتھر وہ میری نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کرتا تھا اور آج بھی سلام کرتا ہے, میں کل بھی اس کو پہچانتا تھا اور آج بھی اس کو پہچانتا ہوں. یہ پتھر ہیں جو اللہ کے لیے بول رہے ہیں, اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں, نبی سے بول رہے ہیں اور نبی کو سلام کر رہے ہیں. تو جب ایک پتھر نبی کو سلام کر سکتا ہے, اس سے کلام کر سکتا ہے, بات چیت کر سکتا ہے, تو کیا وہ پتھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اس کے خوف کی وجہ سے زمین پر نہیں گر سکتا ہے؟ یقیناً گر سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے پہاڑوں کی بلندیوں سے زمین کی سطح پر آ گرتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اے لوگوں جان لو تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے, اللہ تمہارے تمام کاموں کو جانتا ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ, اللہ فرماتا ہے اے مومنو, ایمان والے جب بنی اسرائیل کو, ایمان والے جب کفار کو دعوت دینے جاتے تو ان کے ذہن میں یہ خیال رہتا تھا کہ شاید یہ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے تم ایک بات ان کو سمجھاتے ہو, یہاں تو نہ جانے کتنے واقعات ان پر گزر چکے ہیں, تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے, حالانکہ ان سے پہلے ان پر توریت نازل کی گئی, توریت میں اللہ کے احکامات تھے, لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اس میں تحریف کی, اس کو بدل ڈالا. ثم یحرفونہ کی تفسیر صاحب تفسیر جلالین نے کی, ثم یغیرونہ کہ انہوں نے احکامات کے ملنے کے بعد اس کو بدل ڈالا, اس کو پلٹ دیا, احکامات کے منافی عمل کیا. من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون, بعد اس کے کہ اس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا یہ غلط کر رہے ہیں. قوم بنی اسرائیل کو توریت دی گئی, انہوں نے پہلے اس کو جھٹلا دیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اللہ کی کتاب نہیں ہے. پھر انہوں نے اللہ کی آواز سنی, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب میری طرف سے ہے, منزل من السماء ہے, منزل من اللہ ہے, اللہ کی جانب سے نازل ہے. چنانچہ پھر کہتے ہیں کہ ہم حتی نر اللہ جہتن, ہم اس وقت مانیں گے جب اللہ کو دیکھ لیں. چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا, اس کا غضب نازل ہوا, ایک آگ نے آ کر کے ان کو جلا دیا اور 24 گھنٹے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا, انہوں نے اس کتاب کو مانا, اور ماننے کے بعد جب اپنی قوم کے پاس آتے ہیں اس کو بتاتے ہیں. ثم یغیرونہ, پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں. کیا بدلتے ہیں؟ وہ 70 آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ پر گئے تھے, انہوں نے اللہ کی آواز کو سنا تھا اور انہوں نے کتاب پر یقین کیا تھا. جب وہ واپس آتے ہیں اور قوم کے لوگوں کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں اللہ کی کتاب تو اللہ کی ہے یہ, لیکن اللہ نے کہا ہے جو احکامات مشکل اور سخت ہوں ان پر عمل نہ کرنا, میری جانب سے وہ معاف ہیں. اس بہانے کو لے کر کے کسی بھی ایک حکم پر بھی وہ عمل نہیں کیا کرتے تھے. چنانچہ اللہ فرماتا ہے ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون, کہ وہ لوگ احکام الہی کو بدل ڈالتے تھے بعد اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو گویا وہ پتھروں کے مانند ہو گئے. او اشد قسوہ, یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ, کتنے ہی پتھر ایسے ہیں جن سے ندیاں بہ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور کتنے ہی پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر ان سے ندیاں, فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, پھر ان سے پانی ٹپکنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کتنے پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ,
کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ تمہاری یہ سوچ ہے کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ اس سے پہلے ایک جماعت یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتی تھی، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تبدیلی کر دیتی تھی، اس کو بدل دیا کرتے تھے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے اور جاننے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ لوگ اس سارے قصے کو جان رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آپ کے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا نام ہے ان کا بھائی جن کا انتقال ہوا ہے؟ اعجاز نہیں، اس کو آلو 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 کہا ریاض نام بتا کے گئے تھے، ریاض بتائی۔ بہرحال آپ لوگ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، پروردگار عالم جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، بالخصوص اے اللہ محترم ریاض صاحب جن کا انتقال ہوا، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما، اے اللہ کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، اے اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرما، اے اللہ ان کی اولاد کے لیے کوئی بہترین مربی بنا، اے اللہ ان کی اولاد کے لیے کوئی اچھا مشفق اور مربی بنا، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما، اے اللہ غم کو صبر میں تبدیل فرما، اے اللہ غم کو شکر میں تبدیل فرما، اے اللہ غم کو خوشی میں تبدیل فرما، اے اللہ غم کو صبر میں تبدیل فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، پروردگار عالم ان کی قبر کو کشادہ فرما، اے اللہ ان کے لیے جنت کی دروازوں کو کھول دے، اے اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، اے اللہ ان کے لیے جنت کا فرش بچھا دیجئے، اے اللہ جہنم کے فرش سے ان کی حفاظت فرما۔ کریم آقا یہ درس قرآن ہے اللہ، اس کا جو ثواب ہم سب کو ملا، اے اللہ اس ثواب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا، تمام مومنین کو پہنچا، اے اللہ محترم ریاض صاحب کو بالخصوص اس کا ثواب پہنچا۔ کریم آقا جو لوگ زمین کی یہاں سے جا چکے ہیں، اے اللہ جو لوگ مردہ ہیں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا، جو زندہ ہیں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا، اے اللہ اس درس قرآن کے بدلے تمام عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ اس میں صادر شدہ غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، پروردگار عالم اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے